امریکی افواج کے ایران میں مخصوص اہداف پر فضائی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملے ایران کی بلا جواز اور مسلسل جارحیت کے جواب میں ہیں۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران، بندر عباس، مناب، جزیرہ کیش، قشم سریک میں دھماکے سنے گئے۔ اسلویہ کے علاقے میں پیٹروکیمیکل کارخانے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں امریکی بحری جہاز پر میزائل داغے۔ پاسداران انقلاب نے عراق میں امریکی ریڈار سسٹم پر بھی میزائل داغے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو آئل ٹینکرز تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا۔ جو بھی جہاز گزرنے کی کوشش کرے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی بحریہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی 2 تجارتی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے امریکی جہاز پر ایرانی حملے کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا۔ ایران پر آج رات کے حملے سے سفارتی پوزیشن مزید بہتر ہوگی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہگزت کی ٹیمپا فلوریڈا میں سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹرز میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا آبنائے ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا۔ ہمارے پاس ایران سے متعلق فیصلہ کن پلان موجود ہے۔ تباہ ہونے والے اپاچی ہیلی کاپٹر کے پائلٹس کی حالت بہتر ہے۔ ایران نے مجھ سے کہا ہے کہ بمباری روک دو۔ امریکی صدر ٹرمپ کی صحافی سے گفتگو۔ کہا ایران پر بمباری جلد رک جائے گی۔ ایرانی فضاؤں میں امریکی لڑاکا طیارے پرواز کر رہے ہیں۔ ایران پر حملوں میں اسرائیل شامل نہیں تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اب بھی جنگ روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ ہم ایران کے ساتھ ایک بامقصد معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران کو اب ڈیل پر دستخط کر دینے چاہیے۔ ایران خطے میں نہ جنگ نہ امن کی موجودہ صورتحال سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں یہ جنگ ختم کرنا ہوگی، لیکن اگر وہ حملہ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران ہرگز ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ دشمن تقسیم پیدا کر کے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایران دشمن کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ بمباری سے کسی ملک کو سرنڈر پر مجبور کرنا ناممکن ہے۔ ترجمان ایرانی فوج کہتے ہیں ٹرمپ نے جو دھمکی دی واپس اس کے منہ پر ماری۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو پہلے سے خطرناک اور دردناک جواب دیں گے۔ جنرل شکارجی نے کہا ہمیں کوئی پریشانی نہیں، دشمن کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ کی آخری نشست میں بڑی کامیابی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئی ایم ایف سے بڑا ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب۔ وزیر اعظم نے ایم ڈی آئی ایم ایف کو عوامی مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے ریلیف پر کامیابی حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف پر آمادہ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وظیفہ بڑھانے پر راضی۔ سولر پینلز اور اسٹیشنری پر 18% سیلز ٹیکس کا دباؤ ختم۔ اسٹاک مارکیٹ میں تمباکو مصنوعات پر ٹیکسوں میں تبدیلی نہ ہونے کا امکان۔ آج میکرو لیول پر ہماری معیشت سٹیبل ہے۔ گروتھ کی انجیکشن انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ سب نے مل کر کوشش کی آئی ایم ایف پروگرام پر ہم عمل پیرا رہیں۔ سب سے بڑا جو آپ کا چیلنج ہے دفاع کو مضبوط بنانا۔ جو ٹیررزم ہے پوری قوم قربانیاں دے رہی ہے۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے اہم معاشی اہداف سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا ہر معاملے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں سے مشاورت کی۔ ٹیم ورک کے طور پر ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے کیے۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ پوری قوم خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں۔ یقین ہے باہمی اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ ہوگا۔ گزشتہ رات آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے بات چیت ہوئی۔ آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ گروپ فوٹو بھی لیا۔
قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا. رواں مالی سال معیشت کیسی رہی؟ ARY نیوز نے اقتصادی سروے کی تفصیلات حاصل کر لی. GDP 4.25% کے قریب پہنچ گئی. زرعی پیداوار کا ہدف حاصل نہ ہو سکا. چھوٹی بڑی صنعتیں اور مینوفیکچرنگ سیکٹر میں زبردست تیزی. مہنگائی بڑھنے کی رفتار کسی حد تک قابو میں رہی. برآمدات میں کوئی خاص بہتری نہ آ سکی. ٹیکس وصولی میں معمولی اضافہ. تحصیلات زر تاریخی سطح پر پہنچ گئی. زر مبادلہ ذخائر بڑھ گئے. ترقیاتی منصوبوں پر زیادہ کام نہ ہو سکا. بجلی، گیس اور فراہمی آب میں معیشت پیچھے چلی گئی. گدھوں کی تعداد بڑھ کر 61,60,000 تک جا پہنچی. قومی اقتصادی کونسل نے صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 920 ارب روپے کمی پر اتفاق کر لیا. بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہیں ہوگی. دستاویز کے مطابق بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپے برقرار رہے گا. پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 701 ارب روپے کم کر دیا گیا. سندھ کا ترقیاتی بجٹ 110 ارب روپے کم کر دیا گیا. خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 109 ارب روپے کم کر دیا گیا. صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں اب 2218 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. ذرائع کا کہنا ہے صوبوں نے وفاق کے ترقیاتی بجٹ پر اعتراض کیا. وفاق کا ترقیاتی بجٹ 126 ارب روپے کم کر کے 1000 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ. صوبوں کا کہنا ہے وفاق ہم سے فنڈنگ مانگ رہا ہے اور اپنا ترقیاتی بجٹ بڑھا رہا ہے. آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے خد و خال سامنے آ گئے. نئے بجٹ دستاویز کے مطابق انفراسٹرکچر کے لیے 602 ارب، توانائی کے لیے 116 ارب، NHA اور مواصلات کے لیے 355 ارب 90 کروڑ، آبی وسائل 75 ارب 80 کروڑ اور سماجی شعبے کے لیے 180 ارب 60 کروڑ روپے مختص. منصوبہ بندی کے لیے 54 ارب 60 کروڑ، کوئٹہ کراچی N25 کے لیے 100 ارب، مہمند ڈیم کے لیے 26 ارب، ریلوے کے ML1 منصوبے کے لیے 25 ارب، سندھ کوسٹل ہائی وے کے لیے 25 ارب روپے رکھے جانے کی تیاریاں. وفاقی تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کا بجٹ 74 ارب 50 کروڑ. وفاق کا صحت عامہ کے لیے ترقیاتی بجٹ 22 ارب 10 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز. آئندہ مالی سال میں اراکین پارلیمنٹ کی اسکیموں کے لیے ترقیاتی بجٹ 63 ارب روپے ہوگا. خیبر پختونخوا کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑا. خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے. شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا 180 دن کے اندر تمام صوبے 11th NFC کو فائنل کریں گے. قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ لڑا. وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے 180 دن میں NFC اپڈیٹ ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا صوبے 180 دن کے اندر قبائلی اضلاع کے معاملے پر متفق ہوں گے. وزیر اعظم نے کہا صوبے متفق نہ ہوئے تو سمری صدارتی آرڈر کے لیے بھیجوں گا. اجلاس کا احوال بھی سامنے آ گیا. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ KP نے اضافی ٹیکس میں وفاق کے حصے کے لیے بانی PTI سے ملاقات کی شرط لگا دی. کہا سب صوبے اپنی سیاسی قیادت سے منظوری لیتے ہیں. ہم بھی اضافی شیئر وفاق کو دینے کے لیے بانی کی منظوری چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بانی سے ملاقات کے مطالبے پر مشاورت کا وقت مانگ لیا. وفاقی حکومت اپنے ناکامی صوبوں کو پاس آن نہ کرے، یہ آئینی مسئلہ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ میں چینجز جو اگر ہو بھی سکے تو یہ صوبوں کا شیئر کم نہیں ہو سکتا آئینی طور پہ انلیس آپ اس میں امینڈمنٹ کر لیں. صوبوں پر مالی بوجھ ڈالنا وفاقی حکومت کی ناکامی کا اعتراف ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا حصہ کم کرنا آئینی طور پر ممکن نہیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے NFC ایوارڈ کے تحت صوبائی حصے میں کمی غیر آئینی ہوگی. جو کام براہ راست نہیں ہو سکتا بالواسطہ طریقے سے بھی نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعلیٰ KP عوام کے وسائل کے امین اور صوبائی مفادات کا تحفظ کرے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم سے میٹنگ اچھی بات ہے. ہم اپنے صوبے کے عوام کا حق مانگ رہے ہیں. چاہتے ہیں اس جد و جہد میں مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ ہوں.
کمیٹی بنی ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں جو کہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں، ان کی سیٹیں ہیں جن کی وجہ سے کشمیر کاز ہے۔ مہاجر نشستوں کا خاتمہ ممکن نہیں، اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے اس معاملے پر فیصلہ دیا ہے۔ کشمیر میں سستی بجلی اور آٹے پر سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ مہاجروں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے۔ کل جماعتی کانفرنس بلائی گئی جہاں تمام لیڈرشپ نے مشترکہ فیصلہ کیا۔ تمام مشاورت کے بعد ہی آزاد کشمیر اسمبلی نے قرارداد کی توثیق کی۔ جوش، ولولہ، سنسنی اور ڈھیر سارا ایکشن۔ تاریخ کے سب سے بڑے فیفا ورلڈ کپ کا آغاز آج سے ہوگا۔ 48 ٹیمیں 3 ملکوں میں 104 میچ کھیلیں گی۔ میکسیکو میں افتتاحی میچ سے پہلے رنگا رنگ تقریب سجائی جائے گی۔ شہرائے آفاق گلوکارہ شکیرا اور برنا بوائے ایکواڈور میں پھولوں کو 48 ٹیموں کے جھنڈوں میں ڈھال دیا گیا۔ میکسیکو کے شہر میں مداحوں کی ایرانی ٹیم سے ملاقات، کھلاڑیوں نے آٹوگراف دیے۔ کروشیا، نیدرلینڈز اور ازبکستان کی ٹیمیں بھی امریکہ پہنچ گئیں۔ وارم اپ مقابلوں میں ٹیم میں روز اپنا زور آزمائے گی۔ اسپین نے پیرو اور دفاعی چیمپئن میسی کی ارجنٹینا نے آئس لینڈ کو شکست دی۔ جادوئی اور کرشماتی صلاحیتیں، پھرتی بھی بے مثال، دنیا فٹ بال کے بڑے کھلاڑی دکھائیں گے فیفا ورلڈ کپ میں کمال۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کی امنگوں کا مرکز ایک بار پھر سپر سٹار لائنل میسی، 20 سال سے فٹ بال کی دنیا کے افق کا دمکتا ستارہ، پرتگال کا رونالڈو بھی سب کی امیدوں کا محور۔ ہسپانوی ٹیم اور شائقین کے ہر دل عزیز یورو کپ ونر نوجوان یمال کی جادوگری دیکھنے کو دنیا بے چین۔ فرانسیسی ٹیم کے اہم ستون امباپے سے بھی شائقین مثالی کارکردگی کے منتظر۔ مخالف ڈیفنس کے لیے خطرہ ایرلنگ ہالینڈ کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے بھی مداح شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان فٹ بال ٹیم نے تاریخ رقم کر دی۔ افغانستان کو شکست دے کر 4 ملکی ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل کپ اپنے نام کر لیا۔ قومی ٹیم نے 0 کے مقابلے میں 2 گول سے میدان مارا۔ شائق دوست اور ہارون حامد نے 1-1 گول کیا۔ پاکستان ٹیم 64 سال بعد کوئی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ قومی ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہتے ہوئے ٹرافی اپنے نام کی۔